السلام علیکم. میں عدنان علی فاروقی ہوں اور میں آپ کو میم مدھو مالا کے بہاف پہ آج جو لیکچر دے رہا ہوں اس کا ٹاپک آپ کو اسکرینس پہ نظر آ رہا ہوگا: آئیڈیالوجی، لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ سوشل سائنسز کا. اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ملک کے لیے لیڈرشپ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا آئیڈیالوجی میں کیا رول ہوتا ہے اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا ان دونوں چیزوں سے کیا تعلق ہے. پہلی بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈرشپ اور آئیڈیالوجی کے درمیان کیا لنک ہے اور وہ کس قسم کی سینرجی بناتا ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے لیے افیکٹو آپریشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. So the first thing that we need to understand is this link between ideology and leadership. Ideology basically ایک سوچنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک خاص پالیسی، ایک خاص ڈوگما، ایک خاص نظریہ جس کے تحت آپ اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کا تعین کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس ایک طرز کے مطابق گزارتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں. بیسکلی دو قسم کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں: مین میڈ آئیڈیالوجیز جس کو ہم اینتھروپوسینٹرک بھی کہہ سکتے ہیں، اینتھروپوسینٹرک، اور دوسری گاڈ سینٹرک آئیڈیالوجیز بھی ہوتی ہیں. جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر ہم گاڈ سینٹرک آئیڈیالوجیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیسکلی ریلیجس آئیڈیالوجیز ہوتی ہے، اور مین میڈ یا اینتھروپوسینٹرک آئیڈیالوجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں نے اپنی عقل اور ایکسپیرینس کے بیسس پہ وہ آئیڈیالوجیز بنائی ہیں، جیسے کہ مارکسزم، لبرلزم، ریئلزم، کنسٹرکٹیوزم، اور زیادہ تر جو ازمز آپ سنتے ہیں، نیو لبرلزم، فیمنزم، انارکزم، یہ ساری ایک کچھ آئیڈیالوجیز ہیں جس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتے ہیں. دوسری بات ہوگی لیڈرشپ. لیڈرشپ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ بنیادی طور پہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی آئیڈیالوجیکل انڈرسٹینڈنگ میں آن اے تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل لیول میں بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ایک خاص منظم طریقے سے ایک آئیڈیالوجیکل پرنسپل کے تحت گزرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کی لائف میں، اس شخص کی لائف میں آپ کو سکسیس زیادہ نظر آتا ہے، ڈائریکشن زیادہ نظر آتی ہے. And that person develops some important qualities inside him which enables him to lead a group of people towards a certain goal. That leader can inspire others through his own example of hard work, education, intellect, and strict adherence to his ideology. All this becomes extremely charming, extremely magnetic for the masses, and then you assume, and then that person assumes a leadership role. So basically, leadership is not handed over to you. Leadership is earned, and you need to have some qualities. If you are not
in possession of those leadership qualities, you will not be accepted as a leader. You will not be accepted in the leadership role, no matter how much money you have, no matter how much education you have. There is a certain mixture and synergy of some serious qualities which enable you to become a leadership, to assume that role. People give you that role, you don't take it away from anybody. آئیڈیالوجی اور لیڈرشپ ملتی ہے جب، تو آپ کو ایک لیڈر ملتا ہے. جب آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز اور آئیڈیالوجی ایک شخص میں ملتی ہے تو وہ آپ کو ایک لیڈر اس کو کہتے ہیں. therefore اور ایک ملک کی، چاہے ایک گھر کی سیاست ہو یا اس کی معیشت ہو یا اس کے اصول قاعدے قوانین ہو، ایک قبیلے کے ہوں، ایک محلے یا معاشرے کے ہوں، ایک بلڈنگ کے ہوں، یا ایک سٹی یا ایک صوبے یا ایک ملک کے ہوں، آپ کو مختلف ایریاز دیکھنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کو کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ایک گھر کی بات لے لیں تو وہاں صفائی بھی ہونی چاہیے، وہاں کھانے پینے کو بھی ہونا چاہیے، وہاں اسکول کی فیس بھی پے ہونی چاہیے، وہاں امن بھی قائم ہونا چاہیے، وہاں غلط باتوں کو ٹالریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اڑوس پڑوس سے اچھے مراسب بھی رکھنے چاہیے. تو بنیادی طور پہ بالکل اسی طرح ایک اسٹیٹ میں جو لیڈرشپ رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور انہی انسٹیٹیوشنس کو ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کہتے ہیں. The banks that you have, the judiciary that you have, the law enforcement agencies that you have, the taxation institutions, the infrastructure management, energy, petrol, roads, highways, trade, ان سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ لیڈرشپ کا ایک بہت ٹرکی ٹاسک ہوتا ہے. اسی لیے پرانے وقتوں میں جو آنےسٹ لوگ ہوتے تھے یا جن میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی تھیں، وہ تو لیڈر بننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور یہ بھی ایک بہت اہم لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک انسان جس میں ہر قسم کی کوالٹیز ہوں لیکن پھر بھی وہ لیڈرشپ رول ازیوم کرنے سے کترائے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیڈر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزے، سلوٹ اور سلامیاں، بلکہ ایک ایمنس رسپانسبلٹی کا نام لیڈرشپ ہوتا ہے. And if you do not perform those immense responsibilities, you're only taking your nation on a decline tour. اسی لیے ہم اکثر سنتے ہیں ایسی بہت ساری احادیث بھی جہاں ہمیں بالکل یہی اشارہ ملتا ہے کہ جو لیڈرشپ مانگتا ہے اس کو تو دینی نہیں چاہیے. اور شاید اسی لیے انشاءاللہ تعالی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے بارے بھی ایک بہت امپورٹنٹ حدیث یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ رول ازیوم کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بنے، لیکن وہ کترا رہے ہوں گے اور بڑی مشکل سے وہ لوگوں کی بات مانیں گے اور لیڈرشپ رول ازیوم کریں گے. سو ود دیٹ لیٹس پروسیڈ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیالوجی دراصل ایک خاص قسم کی سوچ کو کہتے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ آپ کی بلیف سسٹم، آپ کے ایٹیٹیوڈز، آپ کے ویلیوز، آپ کی سوچ، آپ کا لینگویج، آپ کی ہسٹوریکل بیہیویئرز،
یہ سارا کچھ ملا کے آئیڈیالوجی جنریٹ کرتا ہے. اینڈ سنس there are many ideologies in the world, they both clash. یہ تصور کرنا غلط ہے کہ ریلیجیس آئیڈیالوجیز اور سیکولر آئیڈیالوجیز کا ہی کلاش ہوتا ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے, اور دراصل یہ تصور بھی سیکولر ویسٹ نہیں دیا ہے کہ ریلیجیس آئیڈیالوجی اور سیکولر آئیڈیالوجی کمپیٹیبل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ریلیجیس آئیڈیالوجی اور سیکولر آئیڈیالوجیز بہت کچھ حد تک کمپیٹیبل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم لبرلزم کی بات کریں اور اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ انسان کے حقوق ہوتے ہیں, تو جب لبرلزم کا لفظ بھی نہیں آیا تھا تو انسانی حقوق 1400 سال پہلے حقوق العباد کے نام سے جانے جاتے تھے اسلام میں. So here we see a great common factor between liberalism and Islam. اچھا, اسی طرح اگر ہم مارکسزم کی بات کریں جو کہ another secular ideology ہے, تو مارکسزم یہ کہتا ہے کہ امیر آدمی کو ہوش اور طاقت اور پیسہ جو جمع وہ کر لیتا ہے, اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو, غریب لوگوں کو غلام بنا کے رکھتا ہے, اور یہ غلط بات ہے. آپ کو اس کی مثال بھی دین اسلام میں اور دیگر مذاہب میں مل جائے گی کہ ایک ایکوالٹی بیسڈ سوسائٹی سسٹم ہونا چاہیے. رادر اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل کلیش جو ہے وہ ریلیجس آئیڈیالوجیز کی درمیان جتنا ہوا ہے اتنا ہی زیادہ سیکولر آئیڈیالوجیز کے درمیان بھی ہوا ہے. آخر کار مارکسزم اور لبرلزم کی جتنی شدید جنگیں ہوئی ہیں کولڈ وار کے درمیان, وہ ہم سب جانتے ہیں. So basically it is not a matter of religious and secular, it is a matter of difference in your belief systems which lead to an ideological clash. Therefore ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک سب کانشیس لیول پہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے سائیکی میں, آپ کی روح میں, آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے, اور وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے کہ آپ کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے, دنیا کو یا مادی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. مادی دنیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پیسہ بھی ہوتا ہے, رشتے بھی ہوتے ہیں, پڑھائی لکھائی بھی ہوتی ہے. مادی دنیا میں بہت کچھ آ جاتا ہے. ایوری تھنگ دیٹ یو سی اراؤنڈ یو از مٹیریل ریالٹی. لیکن کیا مٹیریل ریالٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ نو. دیر از سم تھنگ نون ایز اسپرچل ریالٹی, اور اسپرچل ریالٹی زیادہ تر سیکولر آئیڈیالوجیز جو ہوتی ہیں اسپرچل ریالٹی کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. چاہے آپ کسی بھی مین میڈ ازم کی بات کر لیں, وہ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی میں اگر کوئی بھی ایسا پارٹ ہے جو کہ سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں ہو سکتا, ریشنلی ایکسپلین نہیں ہو سکتا, ریزن اور لاجک کی بیسس میں اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا, تو ایسی آئیڈیولوجیکل پریکٹسز فالٹی ہیں. obviously ریلیجن بلیف سسٹم کا نام ہے, نہ کہ ویریفائی سسٹم کا نام ہے. ریلیجن آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بلیف کریں, ویریفیکیشن آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ آئی. لیکن جو مین میڈ ازمز ہیں وہ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ کسی ایسی چیز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کسی لبرلزم یا مارکسزم کے ایکسپرٹ سے یہ کہیں گے کہ بھائی برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے,
اگر آپ اپنے پیسے سے زکوٰۃ نکال دیں گے تو آپ کے پیسے میں اضافہ ہوگا اور وہ برکت کے تحت ہوگا. تو پہلا سوال یہی آئے گا کہ برکت ملتی کہاں سے ہے؟ کتنے کلو برکت؟ کتنی لمبی برکت؟ کب آئے گی یہ برکت؟ اس کی شکل کیا ہوتی ہے برکت؟ تو بنیادی طور پہ اسپرچل ریالٹی ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. ہاؤ ایور ہیومن بینگز آر a complex mix of material reality and spiritual reality, or and this makes the backbone of any ideology. So some ideologies preach material reality alone and others preach spiritual reality alone, whereas a ideal ideology would be one that strikes a balance between material reality and spiritual reality. لیڈرز کو, کوئی بھی لیڈر جو انسان بنتا ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس کے بغیر وہ ماسس کو موٹیویٹ نہیں کر پاتا, اور وہ یہ بتاتا بھی نہیں کہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے. وہ بس اپنی آئیڈیالوجی کے تحت ایکٹ کرتا ہے, بلیو کرتا ہے, شو کرتا ہے. اس کے ڈسپلنز, اس کے پرنسپلز ایک خاص آئیڈیالوجی کے تحت ہوتے ہیں, اور وہ اتنے امپریسو ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Therefore, having an ideology in your personal life, in your public life, in your professional life, and in the life of a person who is running the state is extremely important. کچھ ہم نے ایگزامپلز لکھی ہیں نیچے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. رونلڈ ریگن, امریکن پریزیڈنٹ. زیادہ تر امریکن پریزیڈنٹس جو آئے ہیں وہ لبرل آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. کنزرویٹزم بھی ہوتا ہے امریکہ میں, لیکن وہ بہت کم ہے, اسی لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے. لبرلزم بیسکلی فریڈم کو, فریڈم آف اسپیچ, فری ٹریڈ, فری تھاٹ, ریلیجس فریڈم وغیرہ وغیرہ. ماؤ زی ڈونگ, اگر آپ نے ان کا نام نہیں سنا تو آپ کائنڈلی ان کو دیکھ لیجئے. ماؤ زی ڈونگ ماڈرن چائنا کے فاؤنڈر تھے. 10 سال انہوں نے چائنا میں سول وار لڑی اور آخرکار اپنی حکومت فارم کی. ماؤ زی ڈونگ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بلیو کرتے تھے, اور آج جو آپ چائنا کو دیکھ رہے ہیں وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر ہے. اسی طرح قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے 2 نیشن تھیوری بنائی, یہ ان کی آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی جو ہے بنیادی طور پہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ایک تھیوری ہے, لیکن اس کے پیچھے آئیڈیالوجیکل پرنسپلز اسلام کے ہی تھے, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ نیشن اسٹیٹس کے بھی تھے. اگر ہم گاندھی صاحب کی بات کریں تو انہوں نے تھیوری آف نان وائلنس دی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری بیوٹیفل تھیوری کہ آپ اپنی مانگ, جو بات مانگ رہے ہیں وہ نان وائلنس سے بھی مانگ سکتے ہیں, وہ پوری ہو سکتی ہے. اٹس اے بٹ کنفلکٹنگ, اٹس اے بٹ ایکسٹریم, لیکن پھر بھی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کچھ حد تک. نیو لبرلزم, نیو لبرلزم کو میں نے اس لیے بورڈ پہ لکھا ہے کیونکہ نیو لبرلزم ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ پوری دنیا کو آج غڑپ کر چکی ہے, اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا, whether you like it or not. وہ اس لیے کیونکہ نیو لبرلزم ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جو کہ
کمیونزم کے ڈیفیٹس کے بعد شروع ہوئی، اور آج گلوبلائزیشن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نیو لبرلزم کی آئیڈیالوجی کو آپ سمجھ لیں، آپ کو گلوبلائزیشن بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا. Basically, it is an ideology which says that trade economics is the most important imperative and consideration for human happiness. جتنا پیسہ کمائے گا ہیومن اتنا ہی زیادہ خوش رہے گا. Basically, it is a material reality based ideology. لہٰذا نیو لبرلزم نے انسان کو یہ بتایا کہ بھائی کام کرو، اور جتنا زیادہ تم کام کرو گے اتنا زیادہ تم پیسہ کماؤ گے، اور جتنا زیادہ تم پیسہ کماؤ گے اتنی ہی زیادہ تم خوشی خرید سکتے ہو. میرے ٹون سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں نے ایمفیسس دیا ہے خوشی کے خریدنے پہ، اور آئی ایم شیور بہت سے لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاید خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. اینڈ دس از ویئر دس material reality based ideology is lacking. However, دنیا میں آج کل بدقسمتی سے نیو لبرلزم کا ہی دورہ ہے. Some other ideology will ultimately defeat neorealism because it is a faulty ideology. Leadership styles. چونکہ ہم نے شروع میں لیڈر کی بھی بات کی ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لیڈرز کس کس قسم کے ہوتے ہیں. Basically, the ability to influence a group of people towards the achievement of their goals, their common goals, and to rise in distinction, to rise in beyond your expectations, to rise to a respectable level. That is what a leader does for his people. لیکن لیڈرشپ مختلف قسم کی ہوتی ہے، مختلف رولز کی ہوتی ہے. اینڈ دس از واٹ ویل سی ان ٹوڈیز ویڈیو کہ لیڈرشپ کے سٹائلز کیا ہوتے ہیں. ایک ہی قسم کی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، لہٰذا ایک ہی قسم کا لیڈر بھی نہیں ہوتا. اگر ہم دو لیڈرز کو جلدی سے انالائز کریں تو ایک طرف ہمارے پاس قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس گاندھی صاحب ہیں. دونوں اچھے لیڈرز تھے لیکن دونوں کے لیڈرشپ سٹائلز بہت ڈفرینٹ تھے، ویری ڈفرینٹ. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ماڈرن ٹائمز کی بات کریں تو پرویز مشرف صاحب ایک الگ قسم کے لیڈر ہیں، اور عمران خان صاحب ایک الگ قسم کے لیڈر ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نواز شریف صاحب کا نام کیوں نہیں لے رہا، تو کم سے کم میں ان کو لیڈر نہیں مانتا کسی قسم کا. اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب کا نام لیا ہے. جی ہاں، ان میں کچھ لیڈرشپ کوالٹیز نظر آتی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات لیڈرشپ رول میں آنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل زندگی میں کیا کر کے دکھایا ہے کہ آپ لیڈر، ایک گروپ کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، ایک قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں. کیا کر کے دکھایا ہے آپ نے؟ لہٰذا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر، ایک انسان اچھا لیڈر ہوگا یا برا ہوگا، تو آپ بڑا آسان طریقہ ہے. نمبر 1 یہ دیکھ لیں آپ کہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں کتنی اسٹرگل کی ہے، اور کیا اس نے کچھ ایسا نمایاں مقام اپنی پروفیشنل اور پرائیویٹ زندگی میں حاصل کیا ہے. اپنے چوزن پروفیشن میں اس نے کام کر کے کیا کر دکھایا ہے، یا باپ دادا کے نام پہ جو کرپشنز کی ہیں اس کو یہ بتا دینا کہ جی میرے تو باپ دادا ہی رئیس اعظم تھے، اور اگر تھے بھی تو آپ نے خود کیا کیا ہے. واٹ ہیو یو ڈن یور سیلف؟ دس از دا کریٹیکل کوشچن. اور اگر کوئی انسان اپنی پرائیویٹ لائف میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں لیڈرشپ نہیں دکھا پایا ہے، کوالٹی نہیں دکھا پایا ہے، اچیومنٹس نہیں دکھا پایا ہے، تو پھر وہ
ایک اتنے بڑی قوم کا لیڈر کیسے بن سکتا ہے. آج دنیا میں زیادہ تر لوگ جو افیکٹو لیڈرز ہیں ان کی پرائیویٹ اور لائف اور پروفیشنل لائف کی ہسٹری دیکھیں, they will be marked by extremely difficult journeys and high marked milestones. So with that, let's see کہ different styles of leadership کیا ہوتے ہیں. Autocratic ایک dominant authoritative قسم کا لیڈر ہوتا ہے. وہ مشورہ لے تو لیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس مشورے پہ عمل کرے. زیادہ تر وہ اپنی چلاتا ہے, وہ کنسلٹیشن نہیں کرتا. اس میں ڈکٹیٹرز آتے ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں, کمیونسٹ لیڈرز آتے ہیں, مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آتے ہیں. پرسنلی آئی فیل کہ جناح صاحب بھی ایک آٹوکریٹک ڈومیننٹ لیڈرشپ تھے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جناح صاحب یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. جناح صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز ہوگی, کیسے ہوگی یہ آپ بتائیں مجھے. So he would have a very strong opinion about what needs to be done. اور شاید اسی لیے انہوں نے ڈیموکریٹک پاکستان کو تصور تو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ خود گورنر جنرل بنے تھے, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے, وہ گورنر جنرل تھے. تو autocratic leaders are very dominant, very strong. Obviously چونکہ وہ کنسلٹیشن اتنی نہیں کرتے تو کبھی کبھار ان کو نقصان بھی ہوتا ہے. ڈیموکریٹک لیڈرشپ بیسکلی آٹوکریٹک کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, سب آرڈینیٹس جو کہ اس سے نیچے ہوتے ہیں, ان کی بھی اوپینینز لیتا ہے ڈیسیشن میکنگ میں. ڈیسیشن میکنگ تو آبویسلی لیڈرشپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ایک لیڈر کرتا ہی ہے کہ وہ ڈیسیژن لیتا ہے سوچ سمجھ کے. لہذا ایک ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے وہ کنسنسس پہ بہت بلیو کرتا ہے, کنسنسس بلڈ کرتا ہے اور اسی پہ چلتا ہے. فری رین لیڈرشپ بیسکلی ایک رسک ٹیکر ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے وہ خود اپنے ڈیسیشنز چھوٹی چھوٹی بیسس پہ لے اور اس کو پرفارم کر کے دکھائے. He does not question the method, but he will look at the result. اور فری رین لیڈرشپ جو ہوتا ہے یا لیڈر جو ہوتا ہے اس کے لیے دیر فور ایک بہترین ہائی کوالٹی ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ اپنی ٹیم خود بنائے گا. ڈیموکریٹک لیڈرز, آٹوکریٹک لیڈرز جو ہیں وہ ان کو بھی اچھی ٹیمز چاہیے ہوتی ہیں لیکن وہ ٹیم ڈیپینڈنٹ اتنے ہوتے نہیں ہیں. لیکن ایک فری رین لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے اپنی ٹیم خود بنانی ہے کیونکہ مجھے ان کو انڈیپینڈنٹ چوائس اینڈ رسک اینڈ ڈیسیشن میکنگ کی اجازت دینی ہے. So he is more of in a supervisory role, اور وہ صرف دوسروں کے میتھڈز کو کوشچن نہیں کرتا کہ تم نے یہ کام کیسے کیا, نہیں یہ غلط طریقہ ہے, نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا تم کیسے کرو. سپرویژن کرے گا, گائیڈ کرے گا, ٹیوٹر کرے گا, لیکن that's it. اس سے بہت ملتا جلتا ٹرانزیکشنل لیڈر ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ٹرانزیکشنل لیڈر میں اور فری رین لیڈر میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کو بہت زیادہ مد نظر رکھتا ہے. فری رین لیڈر جو ہوتا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ٹیم کے لوگوں کو اچھا چوز کیا ہے, گڈ پیپل میں نے چوز کر لیے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ گڈ پرفارمنس دیں گے. آئی تھنک دیٹس ویری ریشنل. لیکن ایک ٹرانزیکشنل لیڈر یہ کہتا ہے کہ تم خود جتنے بھی اچھے ہو, اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں ریوارڈ ملے گا, اگر
غلط کر دو گے، برا کر دو گے، تمہیں ریوارڈ نہیں ملے گا. اس کی بہترین مثال ہماری کرکٹ ٹیم ہے. ہماری کرکٹ ٹیم میں بہترین اچھے پلیئرز ہیں، لیکن ان کو پرفارمنس انزائٹی اتنی ہوتی ہے کہ اگر میں ایک میچ میں پرفارم نہ کر سکا تو اگلے میچ میں ٹیم سے ہی آؤٹ ہوں گا، یا 2-3 میچوں میں ٹیم سے ہی آؤٹ ہوں گا. سو دس affects your moral and confidence, and therefore it can be problematic. However, reward and punishment based transactional leadership does have its merit. آپ سزا اور جزا کے بغیر کسی سے کام نہیں لے سکتے. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ٹرانسپیرنسی رکھیں، لیڈرز اپنے گول کو اچھی طریقے سے بتائیں اور اس کو ایکسپلین کریں کہ ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے، ڈسکشن کریں، اور ڈسکشن کے بعد، اس کمیونیکیشن کے بعد پوچھے بھی کہ جی آپ کا کیا خیال ہے اس پروگرام کے بارے میں. یہ ایک ڈیموکریسی کے انوائرمنٹ سے نکلتا ہوا ایک نیا لیڈرشپ فارم ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی از اے گڈ تھنگ، نو ڈاؤٹ، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف ریاستی امور میں آپ ہر چیز عوام سے شیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ بچے کو یہ بتا دیں گے کہ چلو بیٹا صبح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو شاید وہ گھبرائے کہ یار وہ پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تو آپ اس کو بتائے بغیر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور اس کو انجیکشن بھی لگوا دیں گے زبردستی. اور یہی رول ایک لیڈر کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت دفعہ اپنی عوام کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کام کرنا کتنا ضروری ہے تمہارے لیے، کیونکہ عوام اس بات پہ ہی الجھ جاتی ہے، سمجھتی نہیں ہے. لہٰذا لیڈرشپ رول بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایک لیڈر اپنی عوام سے بہت سا حد بات شیئر بھی نہیں کرتا. لیکن ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو ہے وہ ہر بات اپنی ٹیم سے، اپنی عوام سے شیئر کرے گا، پوچھے گا آپ کا کیا خیال ہے. اور اس کا ایک طریقہ ریفرنڈم بھی ہوتا ہے. ریفرنڈم ہر ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بہت کرٹیکل کویسچن یا ایک کرٹیکل ایشو آ جائے جو کہ پارلیمان اور سینٹ سے بڑھ کر ہو، تو اس میں اس ایک ایشو کو لے کے پھر سے عوام کی ووٹنگ ہوتی ہے اور عوام کی رائے پوچھی جاتی ہے، اور اس کو ریفرنڈم کہتے ہیں. سو ریفرنڈم بھی بنیادی طور پہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کوئی ایک لیڈر صرف ایک ہی سٹائل کا نہیں ہوتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈومیننٹ لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے اور ایک سپلیمنٹری لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے. فار ایگزامپل، a person may be dominant autocratic leader, and he may also be to some extent a transactional or a free reign leader. لہذا مختلف قسم کے لیڈرشپ ہوتے ہیں. سچویشنل لیڈر بنیادی طور پہ ایک کوچ کی طرح ہوتا ہے. وہ ہر وقت اپنی ٹیم کو، اپنی قوم کو مینٹر کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، ان کو امپروو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بھاشن یا گیان دیتا رہتا ہے. I think that our current Prime Minister Imran Khan is a mixture of autocratic and situational leader. And to some extent, he also carries transactional leadership. But mainly,
اگر ہم اپنے کرنٹ لیڈر کو دیکھیں تو آٹوکریٹک اور سچویشنل لیڈرشپ ان میں ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو جاننے پہچاننے کی کوشش کریں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا جہان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں. ہر لیڈر کے، اوباما کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے، ٹرمپ کے اوپر لکھی گئی ہے، جارج بش کے اوپر لکھی گئی ہے، میخائیل گورباچوف جو کہ یو ایس ایس آر کا پریزیڈنٹ تھا، نیلسن مینڈیلا، قائد اعظم صاحب، گاندھی، ہر لیڈر کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے. کیوں لکھی گئی ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی لیڈرشپ سٹائل اور لیڈرشپ کی لائفز کو پڑھنے سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ لیڈر اس قوم کو کس ڈائریکشن لے جائے گا. اور اگر آپ ان سے بین الاقوامی امور میں، انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس لیڈر سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. کیا یہ جھک جائے گا یا یہ نہیں جھکے گا، جھکنے والوں میں سے نہیں ہے. کیا یہ کوآپریٹ کرے گا یا یہ اپنی انڈیپینڈنٹ آٹوکریٹک تھنکنگ رکھے گا. So this is why studying leadership role is extremely important, because ultimately leaders decide what states need to do or will do. 5 سال کے لیے اسٹیٹ کیسا چلے گا، لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا. فار ایگزامپل اگر ہم اگین عمران خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے آ کے سب سے بڑا منشور یہ دیا کہ کرپشن کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ان کے پاس ان کو کیا دشواریاں آ رہی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہم آج اگر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو لیڈرشپ رول میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا ان کا منوور یہ ہے کہ وہ کرپشن کو برداشت نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے اپنے کابینہ کو بھی چینج کیا ہے، تو جو پرفارم نہیں کر رہا وہ گھر جا رہا ہے. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. سو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے فیورٹ لیڈرز کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس قسم کا لیڈرشپ رول اپنے ساتھ ان کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بنیادی طور پہ ایک ریاست کا نظام چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز دراصل بنتے ہی آئیڈیولوجیکل اور لیڈرشپ کے کمبینیشن سے ہیں. ایک فوج 70 سال پرانی ہو سکتی ہے، لیکن ایک لیڈر جو نیا آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب ڈائریکشن یہ ہے، اب ہم یوں کریں گے. ایک فوج کا سربراہ جو ہے وہ ڈیفینسو وار بھی لڑ سکتا ہے اور اوفینسو وار بھی لڑ سکتا ہے. یہ اس کی لیڈرشپ سٹائل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح ایک ریاست جیسے کہ امریکہ ہے، 200 سال پرانی ہے تقریباً، لیکن اس کے مختلف لیڈرز مختلف آئیڈیالوجیز کے ساتھ ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز چلاتے رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ پارلیمنٹ، سینٹ، جوڈیشری، پولیس، ٹیکسیشن، فوج، یہ سارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تو موجود ہوتے ہیں، but they are dependent upon the leadership and their ideological underpinning to function. تو بنیادی طور پہ لہٰذا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسموتھ اور انڈیپینڈنٹ سوسائٹیز کو رن کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اور پولیٹیکلی انفلوئنس انسٹیٹیوشنز ہمیشہ ایک ریاست کی موت ہوتی ہے. موت. جب پالیٹکس یا پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنز کو رن کرنے لگیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو انفلوئنس کرنے لگیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی قوم اور آپ کا ملک تباہی کی طرف بہت تیزی سے جائے گا. پاکستان کا بھی یہی ڈائلیما رہا ہے. اور کسی بھی انڈیپینڈنٹ ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بالکل فری ہوں گے. پاکستان کا جو آئین ہے
وہ یہ طاقت دیتا ہے کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جس کو آپ ڈی ایس پی کہتے ہیں، یا ایک ایس ایس پی، جس سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو اریسٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس پروف ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ پروف بھی تو نہیں ملتا. سو آپ کسی بھی لولی لنگڑی ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اس کے اداروں کو دیکھ لیں، تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ادارے کتنے ضروری ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے، اور اس بارے میں آپ سوچئے گا بھی کہ کیا ادارے ملک بناتے ہیں. یہ تو سمجھ آتا ہے انڈیپینڈنٹ ادارے بہت ضروری ہیں ایک ملک، ایک قوم کو بنانے کے لیے، نو ڈاؤٹ. لیکن انڈیپینڈنٹ ادارے کون بناتا ہے، یہ ایک سوال ہے. عموماً آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا کہ انڈیپینڈنٹ فنکشننگ ادارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کے تحت بنتے ہیں. ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے. دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ راتوں رات بنتے ہیں، اور اس کے لیے ایک تگڑا، سخت، امپورٹنٹ لیڈر چاہیے. If you don't have that leader, آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کبھی نہیں بن سکیں گے. سو آپ کی ریاست کی جو ادارے ہیں وہ بھی لیڈر کے اوپر منحصر ہیں. They depend upon strong leadership. So you can see a very important connection between leadership, ideology, and ultimately the end product, political institution. بنیادی طور پہ کیا کرتی ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن؟ 4 چیزیں. نمبر 1، رول میکنگ، جس کو آپ قانون سازی بھی کہتے ہیں، اس کو لیجسلیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. نمبر 2، رول انفورسنگ، جس میں آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے آتے ہیں، پولیس، انویسٹیگیٹو ایجنسیز، ایف آئی اے، نیب. یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو قانون بنا ہے پارلیمان میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اور جو توڑ آئے اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں. اور تیسری چیز ہوتی ہے رول ایبجوڈیکیٹنگ، یعنی کہ انٹرپریٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قانون بنا ہے اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بات کروں تو آرٹیکل 62 اور 63 پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ ایک ملک کا لیڈر صادق اور امین ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں صادق اور امین تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اگر آپ یہ امیجن کرتے ہیں کہ جی صادق اور امین جو ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو کوئی لیڈر آ ہی نہیں سکتا. تو چاہے آپ امامت کی بات کر لیں یا خلافت کی بات کر لیں، وہ سبھی دھڑام سے گر جاتا ہے. اس کا مطلب جتنے امام آئے وہ بھی صادق اور امین نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور جتنے خلیفہ آئے وہ بھی صادق اور امین نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. تو صادق اور امین کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ یہ ججز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح ہر قانون آسانی سے سمجھ آنے والا نہیں ہوتا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنا جوڈیشری کا کام ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ گورنمنٹ کس قسم کی بنے گی، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ یا پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی مرضی کی کیبنٹ بناتا ہے اور اپنی مرضی سے بناتا ہے. وہ الیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ضروری نہیں ہوتے، جیسے کہ امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں ایم این اے ایم پی اے ہونا ضروری نہیں ہے. پریزیڈنٹ اپنے قابل ترین لوگوں کو لائے گا اور اپنا کیبنٹ یعنی کہ اپنی باڈی آف گورننس بنا لے گا. اور دوسرا ہوتا ہے پارلیمنٹیرین فارم،
جس میں ایم این اے ایم پی اے 300-400 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں مختلف حلقوں سے, اور ان کی وہ پھر ڈبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک بہت پریزیڈینشیل فارم اور پارلیمنٹیرین فارم دونوں پرابلمٹک ہیں, اور دونوں میں پروز اور کونز ہیں. لیکن پرسنلی آئی فیل that all those countries where we see a presidential form of government are more effective. انہوں نے اپنی قوم کے لیے زیادہ کام کیا ہے, اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے زیادہ تیزی سے پرفارم کیا ہے. انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں لیکن پرفارمنس بھی تیزی سے شو ہوئی ہے, جبکہ پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ڈبیٹ میں اتنا زیادہ ٹائم خرچ کر دیتی ہے, کام کم ہوتا ہے. ایک اسٹیٹسٹک میں نے پڑھی تھی کہ اگر 5 سال پریزیڈینشیل حکومت ہو اور 5 سال پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہو, اور دونوں آنےسٹ ہوں, دونوں ہارڈ ورکنگ, دونوں کیپیبل ہوں, تب بھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایٹ این ایوریج 5 سال میں 2.5 سے 3 سال کام کرے گی, اور پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ایٹ این ایوریج 5 سال میں 1 سے 1.5 سال کام کر سکے گی. اور یہ اس وقت یہ اسٹیٹسٹکس ہوئی ہیں جب دونوں بہت سارے ویریبلس کافی حد تک سیم تھے, یعنی کہ کوالٹی آف پیپل ان دا لیڈرشپ رول, their honesty levels, their capability levels, their level of hard work, یہ ساری چیزیں صحیح بھی تھیں, تب بھی یہ رزلٹ آیا. اور اس کی 2 مثال ہے بنیادی طور پر یونیٹری ورسز فیڈریشن. فیڈریشن بنیادی طور پہ مختلف علاقوں کو مل کے جو حکومت بنتی ہے, جیسے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کو فیڈریشن کہتے ہیں, اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو یونٹ کے طور سے دیکھا جاتا ہے. وہاں ہر صوبے کے پاس اپنی کچھ حد تک تو طاقتیں ہوتی ہیں لیجسلیشن کی, لیکن زیادہ تر طاقت پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. فیڈریشن کے پاس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر طاقت جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہوتی ہے, وفاق کے پاس کم ہوتی ہے, لہذا وفاق کمزور ہو جاتا ہے. اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں وفاق طاقتور رہتا ہے, اور اسی لیے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ زیادہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے. اور عموماً آپ سنتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پارلیمان ہو, ایک سب سے اوپر سینٹ آئے گا, اس کے اوپر پارلیمنٹ آئے گا, نیشنل پارلیمنٹ, اس کے بعد پروونشل اسمبلیز, اس کے بعد لوکل باڈیز. اتنے زیادہ لیولز آف ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتے ہیں, جو کہ اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اگین نقصانات بھی ہیں. اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آپ جب تک کام کرنے کی صورت میں آتے ہیں, آپ نے 3 سال ضائع کر دیے ہوتے ہیں. آپ نے ریفارمز کرنے کوئکلی نہیں ہو پاتے. ڈبیٹ اور بحث جو ہے شاید جمہوریت کا حسن تصور کیا جاتا ہے. something for you to think about. اسی کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہو رہا ہے. If you have any questions, let me know. Thank you.